کہ حمد باری تعالی حمد خدا روحانی غذا ہے اور نعت مصطفیٰ علیہ السلام اس کا نمک ہے۔ حمد باری تعالی روحانی غذا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف اس کا نمک ہے۔ بغیر نمک ساری غذا بیکار، بغیر نعت مصطفیٰ علیہ السلام ساری آمد غیر مقبول ہے۔ کوئی بندہ توحید کے رٹے لگاتا رہے اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کرے، سمجھو غیر مقبول بھی ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کو پڑھیں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا وہیں اپنے محبوب کا ضرور ذکر فرمایا۔ یعنی واقع میں تو سب حمدیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، لیکن مقبول حمد وہی ہے جو حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہے۔ تیسرے معنی اس سے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ خاص حمد اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی ساری مخلوق میرے محبوب علیہ السلام کی حمد و ثنا کرے مگر جیسے چاہے ویسے نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جس طرح ہونی چاہیے اس طرح نہیں کوئی کر سکتا۔ سیم اس طرح یہ سمجھے کہ جس طرح میرے آقا ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا تعریف ہونی چاہیے اس طرح کوئی نہیں کر سکتا سوائے خدا کا۔ محبوب علیہ السلام کی کامل حمد وہی ہے جو رب نے کی، اس لیے رب کا نام ہے حامد اور حضور علیہ السلام کا نام ہے محمد۔ بات ہی ہو جاتی ہے خدا کی عظمتیں کیا جانے محمد مصطفیٰ، خدا کا مقام ذات مصطفیٰ جانتے ہیں اور مقام مصطفیٰ خدا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رب تعالیٰ تعریف فرمانے والا کس کی؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیے ہوئے کس کے؟ اپنے قلب کے۔ پہلی تمام توجیہوں کی بنا پر اس آیات میں اللہ محمود ہے اور ساری مخلوق یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حامد ہیں، لیکن اس آخری توجیہ کی روح سے حضور علیہ السلام محمود ہیں اور اللہ تعالیٰ حامد۔ تو یہ آیات اس طرح حمد خدا ہے اس طرح نعت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں نا کہ حامد اور محمود رب تعالیٰ کی ذات پر، کہ حامد اور محمود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان ہستی نے اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا کی جس طرح کرنے کا حق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وہ تعریف کی جس طرح کرنے کا حق تھا۔ آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیا ہے کہ ساری عبادت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر نعت مصطفی سنت الہیہ ہے۔ جتنی عبادت ہے ساری سنتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے لکھی ہے نا، تو آپ کا ہر قول فعل کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسی طرح جتنی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ سب سنت الہیہ ہیں، یعنی آپ کی جتنی تعریف ہے جس طرح کی تعریف ہے سب اللہ تعالیٰ نے ہی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارک کی تعریف، آپ کے ہاتھ مبارک کی تعریف، آپ کے سینے مبارک کی تعریف، آپ کا اسوہ حسنہ۔ اچھا یہ ساری باتیں نبوت کے 13ویں سال سے آنا شروع ہوئی ہیں، نبوت کے 13 سال، مطلب جتنے احکام الہیہ مدینہ شریف یوں سمجھے کہ جتنا ہمارا اسلام ہے دین شریعت ہے جتنا ہے 80% جو ہے نا مدینہ شریف نازل ہوا، 80% جتنے احکامات الہیہ نازل ہوا، 20% سمجھے مکہ شریف میں نازل ہوا۔ حالانکہ زیادہ قرآن پاک مکہ شریف میں نازل ہوا۔ مکہ شریف میں تقریباً 18 سال بنتے ہیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئے۔ سب سے پہلے نماز ہے جو معراج شریف میں ملی، مگر حضور علیہ السلام کی نعت شریف اول ہی سے ہے۔ مطلب مفتی صاحب کہ نماز ہے نا معراج شریف کب ہوئی؟ تقریباً نبوت کا 11واں سال تھا یا 12واں سال تھا، ٹھیک ہے جناب۔ تو آپ کی توحید اور آپ کی توصیف تو پہلے دن سے ہو رہی ہے۔ نقطہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نبوت کے 11ویں یا 12ویں سال آ رہی ہے، جس رات معراج ہوئی اسی رات نماز ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تعریف تو پہلے دن سے ہو رہی ہے۔
قرآن پاک پہلے دن سے اترا تھا، سورۃ الدعا پہلے آ چکی ہے، سورۃ الم نشرہ پہلے آ چکی ہے، ٹھیک ہے نا کہ اس طرح نیز ہماری موت کے بعد تمام عبادت ختم ہو جائیں گے جس طرح بندہ فوت ہوتے، مگر نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر و حشر ہر جگہ خصوصاً مقام محمود پر دیکھو نا، ہماری کو زیادہ سے زیادہ تعریف کرے گا، ہمارے مرنے کے بعد ہو جائے گی، گلخانی پر ہو جائے گی، چینا پر ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی آپ کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اس دنیا میں بھی، بھلا قبر میں بھی کوئی ہماری تعریف کرتا ہے؟ قبر کے اندر جا کر آپ کی ذات پاک تو قبر کے اندر بھی تعریف ہو رہی ہے۔ وہ سوال پوچھا نہیں نا، ماں کون تکون فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ آپ کی تعریف تو قبر میں بھی، عالم برزخ میں بھی، پھر کل قیامت والے دن میدان ہے، حشر ہے، نشر ہے، ہر جگہ جا کے، یہاں تک کہ جو مقام محمود ہے وہاں تو مقام محمود بنایا ہی آپ ہی کی ذات کے لیے کیا۔ تین چیزوں میں فرق کرنا چاہیے، حمد اور مدح اور شکر۔ حمد کے معنی کس کی اختیاری، کسی کی اختیاری خوبی بیان کرنا، بلا کیا حمد اور مدح اور شکر۔ حمد کے معنی کسی کی اختیاری خوبی تعریف کرنا، خواہ وہ کوئی نعمت دے یا نہ دے، ایک اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ شکر کے معنی ہے کسی کی اختیاری خوبی ظاہر کرنا، اس لیے کہ اس نے ہم کو کچھ دیا ہے۔ جو حمد کی تعریف ہے ہم نے اس کی ہر حال میں تعریف کرنی ہے، خواہ وہ کچھ دے یا نہ دے۔ شکر کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی تعریف دے، بلکہ نعمت دے تب تعریف کی جاتی ہے، شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور بنا کسی کی خوبی بیان کرنا، خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو۔ موتی کی صفائی کی تعریف کی جائے تو یہ اس کی مدح ہے، کیونکہ وہ اس لائق ہے۔ جب کوئی ہم کو کچھ دے اور ہم اس کی تعریف میں کہہ دیں کہ آپ سب ہیں، یا جھک کر اسے سلام کریں تو یہ اس کا شکر ہے۔ اور ویسے ہی کسی کی تعریف کریں کہ فلاں بڑا عالم ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ حمد ہے۔ لیکن اس آیات میں لفظ حمد تینوں معنوں کو شامل ہے، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ کا نام ذاتی اور اس کی کچھ صفتوں کا ذکر کیا گیا۔ گو کہ حمد کی تین مقصد ہے اس میں بیان ہے، حمد، مدح اور شکر۔ مختلف اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں اور اس کا انداز طریقہ بھی بتایا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ تینوں ہی حمد لائق ہے۔ وہ ذات اس قابل اور اس لائق ہے کہ ساری کی ساری تعریفیں اختیاری ہیں، غیر اختیاری ہیں، واسطہ ہیں، بلا واسطہ ہیں، شکر کے لحاظ سے، مدح کے لحاظ سے، حمد کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس کی تعریف ہے۔ لفظ اللہ نے حمد کی حقیقی معنی کو بیان کیا، اور الرحمن اور رحیم نے شکر کے معنی، اور مالک یوم الدین نے مدح کے معنی کو۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں تین اعتبار ہیں، یا خصوصیت کلام ہو یا استحقاق کا یا ملکیت کا، تو معنی اس آیات کے یہ ہوں گے کہ تمام حمدیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، تمام حمدیں، اس میں کوئی شریک نہیں، نہ ہی کسی کی اس میں کوئی پارٹنرشپ ہے۔ ساری تعریفیں، ہر حال کی تعریفیں، ازل سے ابد کی تعریفیں، خاص تعریفیں، عام تعریفیں، تمام کی تمام صفات ذات سے خاص ہے، یا اللہ ان کا مستحق ہے۔ یہ جملہ ہم اکثر عرض کرتے رہتے ہیں۔ ہم سے کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس لیے۔ اس نے کہا نہیں، ایسے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ ذات اس لائق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ بات ہوئی آگے، کوئی اللہ کی مانتا ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے۔
یہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اب جو شخص بھی غیر اللہ کو اپنا معبود جان کر اس کی تعریف کرے گویا خدا کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ کیوں خیانت کرتا ہے؟ کہ تعریف خاص و خاص و خاص اسی ذات پاک کی ہے، بس کیونکہ حمد ملک تو ہے خدا کی اور اس نے صرف کی ہے اور جگہ، مطلب اسی کا خاصہ تھا نا کہ اس نے لوگوں کی خوشامدوں میں غیر معبودان باطلان میں وغیرہ وغیرہ میں اس نے صرف کر دیا ہے۔ تو لہذا صرف الحمدللہ کی اس گفتگو میں اب صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ حمد کے معنی ہے محمود کے کمال کا ظاہر کرنا، محمود کے کمال کو ظاہر کرنا، اور جو شخص یا جو چیز اپنے میں جو بھی کمال رکھتی ہے وہ حقیقت میں رب ہی کا کمال ہے۔ مثال کے طور پر لوہے کے اندر جو بھی کمال ہے وہ کس کا کمال ہے؟ رب کا کمال ہے۔ پہاڑ کے اندر جو بھی کمال ہے وہ کس کا کمال ہے؟ رب کا کمال ہے۔ لہذا دنیا کی چیزوں کے کمال کا ظہور خدا کی حمد ہے۔ اس کا مطلب صاف یہ ہوگا کہ کوئی شخص زبان سے خدا کی حمد کرے یا نہ کرے، رب تعالیٰ کی حمد ہے، کرے یا ایک بت پرست بت کو سجدہ کر رہا ہے، اپنے حماقت سے اپنی اختیاری طریق کو غلط جگہ صرف کرتا ہے، لیکن اس کے جسم کی بناوٹ اور اس کے ہاتھ پاؤں کی طاقت اور اس کی قوت گویائی اور اس کا ہر عضو اس کی ہر حرکت پکار کہہ رہی ہے کہ میرا خالق بے نیاز ہے۔ مطلب انسان کا ہر عقل کے وقت ایسے تو کہے گا نا ہر عضو مولا یہ مجھے چوری کے لیے لے جاتا تھا، ہاتھ اپنی جگہ شکایت کرے گا، پاؤں اپنی جگہ۔ جب بھی خدا کو پکارتا ہے تو اندر سے خانہ عذاب کہہ رہا ہے مولا ہمارا خالق تو ہے بے نیاز، اس نے خواہ میں غیر کے سامنے جھکایا ہوا ہے، اور بزبان حال اس پر لعنت کرتی ہے کہ اندھے تو کیا کر رہا ہے، بس یہ ہے کہ اس کی بت پرستی کی حالت میں بھی اس کی غیر اختیاری ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو رہی ہے۔ مطلب وہ کہ وہ اور کی طرف توجہ ہے لیکن اس کا انگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ برے برہتاں سب صدر نظر ہوشیار، ہر وقت کے دفتر معرفت کردگار، عقل مند کی نظر میں سب سے درختوں کے پتے ہر وقت معرفت الہی کا دفتر ہے۔ اگر یہ کم وقت خود اپنے کو پہچان لیتا تو خود پرستی کبھی نہ کرتا۔ یہی معنی اس حدیث پاک کے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تحقیق اس نے خدا کو پہچان لیا۔ دوسری تو جی صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، صرف حق تعالی ہی موجود ہے، دنیا کی سب چیزیں اس کا سایہ اور اعتبار ہے۔ ٹھیک ہے جناب، جب اس کا اصل کی طرف ہر چیز توجہ اور رجوع کرتی ہے، اصل حقیقی مالک جب وہ ہے تو اس کے سائے کی طرف یا اس کے مخلوق کی طرف مخلوق کا جاننا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور سائے کی طرف حقیقت میں سائے مالک کی طرف، لہذا اس کی تعریف کرو رب ہی کی تعریف ہے کیونکہ وہ اس کے وجود کا ہی ذل ہے۔ دوسری بات جس کے ہم لوگ قائل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کی تعریف در حقیقت خدا کی تعریف ہے، انبیاء کی تعریف در حقیقت خدا کی تعریف ہے، اللہ والوں کی تعریف در حقیقت خدا کی تعریف ہے۔ حقیقت محمدیہ اس کا اعتبار بل باقی سارا عالم اس کے اعتبارات ہیں۔ بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ دھوپ میں ایک آئینہ رکھا ہے جس میں آفتاب کا عکس آ رہا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کوٹری میں بہت سے رنگ برنگ آئینے رکھے ہیں، اس آئینے کی وجہ سے تمام آئینوں میں آفتاب کے عکس پہنچ رہے ہیں۔ آسان مثال، خدا کی ذات کا وزن ذات مصطفیٰ ہے، باقی ذات مصطفیٰ کا پوری کائنات پورے جہان کیا ہے؟ عکس۔ لیکن چونکہ ان کے رنگ الگ الگ ہیں لہذا مختلف رنگ سے سورج کے عکس نظر آ رہے ہیں، مختلف کیونکہ پیلا نیلا رنگ ہے، عکس تو سورج کے نظر آ رہا ہے۔ بس یہ شان کلیمی ہے، شان خلیلی ہے، شان خلیفۃ اللہ ہے، شان روح اللہ ہے، شان غوثی ہے، شان قطبی ہے، ابدالی ہے، یہ ساری کی ساری ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا عکس ہے۔ دیکھو اصل تو وہ آفتاب ہے جو آسمان پر چمک رہا ہے، اس کا پہلا سایہ دھوپ والے آئینے میں ہے اور اس کے دیے ہوئے عکس پورے
روشنی کے سارے عینوں میں ہے. یہی تو ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سب کچھ ذات خدا ہے. اس نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اپنے محبوب نے سب کو عطا فرمایا. اور حدیث پاک بھی اسی پر شاہد ہے. آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، واللہ یعطی وانا قاسم. اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور ہم تقسیم کرتے ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جب تک حیاتی میں ہوں تب تقسیم کرتا رہوں گا. نہیں، حدیث مطلق، حدیث مبارکہ مطلق ہے. اب بھی وہی تقسیم کر رہے ہیں ہستی، کل بھی وہی تقسیم کر رہے تھے، قیامت کے بعد بھی وہی ہستی نے سب کچھ خدا بندے خود اس کے خزانوں کو تقسیم کرنا ہے. اب ان عکسوں میں سے جس کے حسن و جمال اور نور کی تعریف کرو وہ حقیقت میں آسمان والے اصل سورج کی تعریف ہے. اسی طرح حقیقی نور حق تعالیٰ اللہ نور السماوات والارض، حقیقت محمدیہ پہلا آئینہ باقی سارا عالم وہ پوچھنے والے رنگ برنگ کے آئینے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اب اگر بیچ میں یہ دھوپ والا آئینہ نہ ہو تو یہ پوچھنے کے آئینے سب پہ نور ہو جائیں گے. وہ مقصد آئینہ رکھا ہوا ہے تو یہی اس کا عکس پوچھنے میں جا رہا ہے نا. اگر مین آئینہ اٹھا دیں تو عکس پوچھنے میں رنگ برنگ کس طرح جائیں گے؟ مین موجب تخلیق کائنات ذات مصطفیٰ ہے. یہ جہاں ہے، جان کی جو جان ہے تو جہاں ہے. اعلیٰ حضرت سے رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس طرح کا شعر کیا فرماتے ہیں، یہ جہان جو ہے نا آپ کی جان کے وجہ سے ہے. اس لیے تو پیر میرے علی شاہ سے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسے صورت میں شانہ کا تیرا مجھے ایسے صورت میں جان آقا کے جان جہان آقا سچ آقا تے رب دی میں شان آقا جس شان تو شانہ سب بن گیا. وہ اہل معرفت تھے، وہ پہچانتے تھے کہ اصل کیا ہے، نقل کیا ہے. ٹھیک ہے جناب، اس حدیث پاک کا یہی مطلب ہے کہ انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری. لہذا ثابت ہوا کہ ساری حمد اللہ تعالیٰ کی ہے کیونکہ وہ خود ہی حامد اور خود ہی معبود اور خود ہی حمد ہے. لا موجودہ الا اللہ. ہماری اس تعریف سے حضور علیہ السلام کے ذرے میں موجود ہونے کا مسئلہ حل ہو گیا. کیا ہی کمال کر دیا. آپ نے فرمایا ہم سب کا عقیدہ بھی یہی ہے نا کہ ذات مصطفیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ شاید آپ کو یاد ہوگا، ہم نے آپ کو عرض کی تھی نا ایک کلیہ کہ کائنات کی کسی چیز کا نام لے لیں، کائنات کی کسی چیز کا نام لے لیں، اس کے عدد نکالیں. ٹھیک ہے جناب، اس کے عدد کو آپ جو ہے نا 4 پر ضرب دیں. 4 پر ضرب دینے کے بعد ما حاصل جو بچے گا اس میں آپ نے 2 ایڈ کرنا ہے. 2 ایڈ کرنے کے بعد پھر 5 سے اس کو ضرب دیں. ٹھیک ہے جناب، پھر جو ما حاصل ہوگا اس کو 20 پر تقسیم کریں. ٹھیک ہے جناب، 20 پر تقسیم کرنے کے بعد جو ما حاصل ہوگا اس کو پھر 9 سے ضرب دیں. ٹھیک ہے جناب، 9 سے ضرب دینے کے بعد پھر اس میں 2 ایڈ کریں تو اس کا ٹوٹل 92 بنے گا. 92. یہ اتنا قریب مجرب ترین قاعدہ ہے. مطلب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد مبارک کتنے ہیں؟ 92 ہیں. آپ کے ذات پاک کے نام مبارک ہے نا عدد 92 ہیں. اس قاعدے کے بعد آپ آسمان کا نام لے لیں، زمین کا نام لے لیں، درخت کا نام لے لیں، مسجد پر کا نام لے لیں، کسی انسان کا نام لے لیں، حیوان کا نام لے لیں، چرندے کا نام لے لیں، درندے کا نام لے لیں، اینیمل کائنات کی کسی چیز کا نام لے لیں، اس کے عدد نکالیں. اسی طریقے سے اس کو ضرب تقسیم کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، آخر میں ما حاصل اس کا 92. اس کا مطلب ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے ذرے میں موجود ہے. اس کی نبوت پوری کائنات اور رسالت پوری کائنات کے ذرے میں موجود ہے. بڑا مشہور معروف یہ قاعدہ ہے. گرو نانک صاحب نے بھی اپنی جو ہے نا کتاب گرنتھ ہے جو بھی اس میں بھی لکھا. ٹھیک ہے جناب، پھر یہ کبھی موقع آیا کہ 4 سے ضرب دینے کا، 5 سے ضرب دینے کا، 20 پر تقسیم کرنے کا، پھر 2 ایڈ میں کیا راز ہے.
بزرگان دین نے لکھے ہیں 4 سے مراد خلفائے راشدین ہیں. پہلے 4 سے ضرب دینے کا عقل مانتے کہ 4 کے بجائے 3 سے بھی ضرب دی جا سکتی ہے نا. 4 سے ضرب دینے کا کیا مطلب ہے؟ 4 سے مراد خلفائے راشدین ہیں. پھر اس میں 2 عین کا تو 2 اس میں عین ہے کہ وہاں اصل میں وہ کون ہے؟ وہ حسنین کریمین کی ذات پاک. پھر 5 سے ضرب دینے کا کیا مطلب ہے؟ وہ پھر پنجتن پاک ہے. ٹھیک ہے جناب. پھر وہاں سے 20 کا ضرب دینے کا کیا مطلب ہے؟ 20 کا مطلب یہ کہ 12 امام. ٹھیک ہے جناب. اور اس میں پھر 4 خلفائے راشدین. پھر اس میں یہ پنجتن پاک. اس طرح کی ترتیب پھر وہ بتاتے ہیں کتاب میں. پھر وہ 20 ہو جاتے ہیں. پھر 20 کو ضرب دینے کا مطلب. پھر 9 کو ضرب دینے کا پھر کیا مطلب؟ پھر 4 خلفائے راشدین. پھر پنجتن پاک. 4 اور 5 پھر 9 ہو گئے. پھر آخر میں 2 ایڈ کرنے کا کیا مطلب؟ کہ حضرت بلال حبشی اور حضرت اویس کرنی جو ہستیاں سلطان اللہ شیخ کی. یعنی اس طرح کی ہم نے ان کی تشریح یہ پڑھی ہے کہ 5 سے 4 سے 9 سے 20 سے 2 یہ ہے فرق ہے. یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ علم العادات کے روح سے بھی ذات مصطفیٰ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے. اس لیے تو ہم اہل سنت بریلوی کہتے ہیں کہ آپ حاضر بھی ہیں اور آپ شاہد بھی ہیں. ہر جگہ آپ موجود ہیں. تو لہٰذا اس مسئلے کو صوفی کرام نے مسئلہ وحدت الوجود کہتے ہیں. حقیقت میں یہ مسئلہ کسی حال والے سے سمجھنا چاہیے. حال کا دائرہ بہت تنگ ہے. حال والا یعنی جو کر کے دکھاتے ہیں وہ آپ کو سمجھائے گا. آخری بار جمعہ کے خطبے میں حمد پڑھنا واجب ہے اور خطبہ نکاح اور دعا اور ہر جائز کام کے اول اور آخر میں ہر کھانے پینے کے بعد حمد کرنا مستحب ہے. شین کرنے کے بعد حمد کرنا سنت مؤکدہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.